جی اب اس پر بات کر لیتے ہیں ہم کہ زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کی جائے، اور مصارف زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے جتنی بھی حوالے سے سوالات آپ حضرات کرتے رہتے ہیں، اس پر میں نے کہا آج آپ حضرات سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو زکوٰۃ کا معنی اور حکم اس کے بارے میں جان لیں۔ زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی، بڑھوتری اور برکت کے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں مال کے اس خاص حصے کو زکوٰۃ کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فقیروں محتاجوں کو دے کر انہیں مالک بنا دیا جائے۔ اور یاد رکھیں اس کا حکم ہے یہ ہے کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اس کی فرضیت ثابت ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جس پر آخرت میں اس کا مواخذہ بھی ہوگا۔ اور دوسرا عموماً ایک سوال ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کیا رمضان میں نکالنا ضروری ہے، اس سے پہلے نہیں نکال سکتے؟ تو یہ بالکل غلط ہے۔ زکوٰۃ کا رمضان میں نکالنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ہمیں صاحب نصاب بننے کی تاریخ معلوم ہے تو سال گزرنے پر فوراً زکوٰۃ کی ادائیگی کر دینی چاہیے، چاہے وہ کوئی سا بھی مہینہ ہو۔ مگر عموماً لوگ اپنے صاحب نصاب بننے کی تاریخ سے ناواقف ہوتے ہیں، اور رمضان میں چونکہ ایک نیکی کا اجر بھی 70 گنا ملتا ہے، تو اس لیے لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر ہر سال رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک سال مکمل ہونے سے پہلے بھی نکالی جا سکتی ہے، اور اگر کسی وجہ سے کچھ تاخیر ہو جائے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن قصداً تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ تو دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، زکوٰۃ کو سمجھنے کے لیے 4 چیزیں سمجھ لیں تو زکوٰۃ سمجھ میں آ جائے گی۔ نمبر 1، اشیاء زکوٰۃ، کن اشیاء پر زکوٰۃ ہے، نصاب زکوٰۃ اور شرائط زکوٰۃ، اور نمبر 4 مصارف زکوٰۃ۔ اشیاء زکوٰۃ 4 ہیں: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ اس کی اب ایک ایک کی میں تفصیل بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، سونا چاہے وہ ڈلی کی شکل میں ہو، اینٹ کی شکل میں ہو، زیور ہو، برتن ہو، استعمال میں ہو یا نہ ہو، خالص ہو یا ملاوٹ شدہ ہو، اس پر زکوٰۃ ہوگی ہر حال میں۔ اسی طرح چاندی کا بھی یہی حکم ہے۔ تیسرے نمبر پر نقدی ہے، چاہے وہ ملکی ہو یا غیر ملکی، بینک میں ہو یا اپنے پاس ہو، کسی کو امانتاً دی ہوئی ہے یا قرض دی ہوئی ہے اور قرض ملنے کی امید ہے، یا سرمایہ کاری کر رکھی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح کرنسی کی شکل میں ہے یا کرنسی کی شکل میں نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیٹ یا چیک وغیرہ کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ نمبر 4، مال تجارت، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ بیچنے کی نیت سے چیز کوئی خریدی تھی، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور نمبر 2، بیچنے کی نیت اب تک باقی ہے، اس صورت میں زکوٰۃ ہوگی۔ اگر یہ 2 شرطیں مال تجارت میں پائی جائیں گی تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ صرف ان 4 ہی اشیاء میں زکوٰۃ کیوں ہے، اس کے علاوہ میں کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا کی یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن میں بڑھوتری ہوتی ہے، یہ بڑھتی ہیں، قدرتی اور فطرتی ان میں صلاحیت ہے، چاہے کوئی اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، لیکن بڑھتی ہیں۔ تبادلہ کرنے سے چیز بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، سونا، چاندی، نقدی، اور چوتھی سامان تجارت، وہ بھی تبادلے کی صورت میں ہے۔ تو چونکہ شریعت بنیادی اصول کو مد نظر رکھتی ہے، لہذا ان 4 پر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے کوئی عملاً بڑھوتری کے عمل میں اس کو استعمال کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے، تو اس پر تو زکوٰۃ ہے۔ اب رہی بات غیر قابل زکوٰۃ اشیاء، جن پر زکوٰۃ نہیں لگتی، وہ کون سی اشیاء ہیں؟ وہ جن کی تخلیق کا بنیادی مقصد بڑھوتری نہیں ہے، لہذا چاہے جتنی بھی قیمتی ہوں، شریعت نے اس پر زکوٰۃ معاف کر دی ہے۔ البتہ ان چیزوں کو اگر آپ نے بیچنے کی نیت کرتے ہیں ان پر، تو جناب وہ سامان تجارت میں شامل ہو کر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔
سامان تجارت جو ہے اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں آپ ہیرے لے لیں، جواہرات ہیں، گاڑیاں ہیں، جہاز ہے، کارخانے کی مشینریاں ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ تجارت کی اشیاء ہیں۔ بعض لوگ ان چیزوں کو صرف ذاتی استعمال میں رکھتے ہیں، شوق سے کسی نے جواہرات لے لیے، کوئی ڈائمنڈ لے لیا، کوئی گاڑیاں لے لیں، کوئی جہاز لے لیا، کوئی مشینری لے لی، صرف شوق کے لیے یا اپنے استعمال کے لیے لے لیا، بیچنے کے لیے نہیں لیا یا تجارت کی غرض سے اس نے نہیں لیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی زمین ہے، زرعی ہے یا رہائشی ہے، ٹھیک ہے، عمارت ہے، مکان ہے، فلیٹ ہے، دکان ہے، کارخانہ ہے، وہ اگر اس نے اپنی ذاتی رہائش کے لیے لیا ہے یا ویسے ہی اس پر گھر بنانے کے لیے لیا ہے، بیچنے کی نیت سے نہیں لیا یا تجارت کی غرض سے نہیں لیا تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں البتہ مکان، فلیٹ، دکان، کارخانہ، یہ جو چیزیں ہیں اس کو لوگ عموماً کرائے پر دیتے ہیں، تو وہ جو کرایہ ہے وہ آپ کے پاس نقدی کی صورت میں آ رہا ہے تو اس نقدی پر زکوٰۃ ہوگی اور مالیت پر نہیں ہوگی۔ مال تجارت میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کو آدمی نے بیچنے کی غرض سے خریدا ہو، لہذا جو لوگ انویسٹمنٹ کی غرض سے پلاٹ خرید لیتے ہیں اور شروع ہی سے یہ نیت ہوتی ہے کہ جب پیسے اچھے ملیں گے تو اس کو فروخت کر کے اس سے نفع کمائیں گے، تو بھائی یاد رکھیں اس پلاٹ کی مالیت پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن پلاٹ اس نیت سے خریدا کہ اگر موقع ہوا تو اس پر رہائش کے لیے مکان بنوا لیں گے، یا موقع ہوا تو اس کو کرائے پر چڑھا دیں گے، یا کبھی موقع ہوگا تو اس کو فروخت کر دیں گے، کوئی واضح نیت نہیں ہے بلکہ ویسے ہی خرید لیا، تو اس صورت میں اس پلاٹ کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات اشیاء زکوٰۃ کے اوپر۔ نمبر 2، جو 4 چیزیں بتائی تھیں اس میں سے میں نے دوسری چیز ہے نصاب زکوٰۃ، سونے کا نصاب، چاندی کا نصاب، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ نقدی کا نصاب، مال تجارت کا نصاب۔ انشاءاللہ موقع لگا تو پروجیکٹر پر بھی انشاءاللہ کام کر رہے ہیں اس پر، تو پروجیکٹر کے ذریعے سے بھی یہ ساری چیزیں آپ حضرات کو سمجھائیں گے تاکہ آسانی ہو جائے سمجھنے میں۔ تو سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، 4 چیزیں تھیں نا، ہم نے 4 اشیاء بیان کی تھی، تو اب ان کا نصاب سمجھ لیں۔ سونا 20 دینار، کیا 20 دینار یعنی 7.5 تولہ، 88 گرام جسے بولتے ہیں، 88 گرام جسے بولتے ہیں، اتنی مقدار اگر آپ کے پاس سونا ہے۔ چاندی 200 درہم یعنی 52.5 تولہ چاندی ہے تو زکوٰۃ ہے۔ گرام میں اگر اس کو لے جائیں تو یہ بھی بن جائے گا 612.35 یعنی کہ تقریباً 612 گرام آپ اس کو لگا لیں یا 613 گرام لگا لیں۔ نقدی اور مال تجارت ان دونوں کا اپنا کوئی نصاب نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے، نقدی کا کوئی اپنا نصاب نہیں ہے، مال تجارت کا بھی کوئی اپنا نصاب نہیں ہے۔ سونا چاندی میں سے کسی کے نصاب کی بقدر ان کی قیمت پہنچ جائے، آپ کے پاس جو نقدی ہے اس نقدی کی جو قیمت ہے، جو نقدی ہے نا کرنسی، اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی جتنی آپ کے پاس ہو جائے، یا جو آپ کا مال تجارت ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو جائے اس کی قیمت، تو اس پر زکوٰۃ ہو جائے گی فرض، اور یا سونے سے ہو جائے، عموماً چاندی سے ہوتا ہے، کم سے کم پہ اس کو رکھتے ہیں۔ تو اب اس کو یوں سمجھیں کہ کسی کے پاس صرف سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ نقدی ہے، نہ اس کے پاس مال تجارت ہے، صرف اس کے پاس سونا ہے، تو اب دیکھیں گے کہ اس کے پاس سونا کتنا ہے۔ اگر اس کے پاس سونا 88 گرام یعنی 7.5 تولہ سونا ہے، مالیت کو نہیں دیکھیں گے، اس کے وزن کو دیکھیں گے، اگر 7.5 تولہ سونا اس کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ نمبر 2، اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے، نہ سونا ہے، نہ نقدی ہے، نہ مال تجارت ہے، صرف چاندی ہے، تو اس میں بھی دیکھیں گے کہ 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس اگر پوری ہے تو اس پر پھر زکوٰۃ ہوگی۔ نمبر 3، کسی شخص کے پاس کوئی سے 2 اموال ہیں، یعنی کہ سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے، یا سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے اور نقدی بھی ہے،
تو اس کو پھر ہم اس اعتبار سے لیں گے کہ بھائی ان کی قیمت پہ اب آ جائیں گے۔ پہلے تو سونے میں صرف وزن تھا، چاندی میں بھی صرف وزن تھا، صرف اگر کسی کے پاس سونا ہے یا صرف کسی کے پاس چاندی ہے تو اس میں وزن کا اعتبار تھا۔ لیکن اب ایک شخص ہے کہ جس کے پاس سونا بھی ہے، کچھ چاندی بھی ہے، دو چیزیں ہیں، تو اب دیکھیں گے کہ اس کے پاس سونا کتنا ہے۔ تو جناب اس کے پاس سونا ہے مثال کے طور پر 2 تولہ، مثال دے رہا ہوں، اور چاندی اس کے پاس ہے 1 تولہ، ٹوٹل 3 تولہ ہو گیا۔ تو نہ اب یہ چاندی کا نصاب بنا، نہ یہ سونے کا نصاب بنا وزن کے اعتبار سے نا۔ لیکن ہم نے یہاں پر وزن کا اعتبار نہیں کرنا، بلکہ یہاں پر ہم نے اس کی قیمت کا اعتبار کرنا ہے، اور قیمت بھی ہم نے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت لگانی ہے، اس کا اعتبار کرنا ہے۔ تو اب سونا اور چاندی ان دونوں کی قیمتیں لگوا لیں اور ان دونوں کی قیمتوں کو جمع کر لیں۔ ان دونوں کی قیمتیں اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے تو جناب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس سونا، چاندی اور نقدی ہے، یا چوتھی چیز بھی لگا لیں مال تجارت بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی یہی قانون لاگو ہوگا کہ جناب اس کی سونے کی قیمت بھی لگوا لی جائے، چاندی کی قیمت بھی لگوا لی جائے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر 2 تولہ سونا ہے، 2 لاکھ روپے کا ہو گیا، چاندی ہے 1 تولہ، وہ ہو گئی جناب 50,000 روپے کی، 2.5 لاکھ ہو گیا۔ اسی طرح اس کے پاس نقدی بھی تھی کوئی تقریباً 50,000 کے قریب، وہ بھی لگا لیں، اور جناب اس کے پاس مال تجارت میں 2 لاکھ روپے کا مال بھی تھا۔ تو ٹوٹل اب اس کی اس ساری قیمتوں کو ہم اکٹھا کریں گے تو یہ ٹوٹل بن گیا 5 لاکھ۔ 2 لاکھ کا سونا، 50,000 کی نقدی، 50,000 کا کیا کہتے ہیں چاندی، 3 لاکھ ہو گیا، اور 2 لاکھ کا اس کے پاس مال تجارت، ٹوٹل کتنا بن گیا جی؟ 5 لاکھ۔ اب کیا کرنا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے مارکیٹ میں، کیا ریٹ ہے؟ تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے 2.5 لاکھ روپے یا 3 لاکھ روپے، جو بھی ریٹ ہے۔ تو اس کا معنی یہ کہ اس کے پاس اب یہ ٹوٹل ساری ملا کر جو اس کے پاس قیمت بنتی ہے، جو نصاب بنتا ہے، وہ 5 لاکھ روپے بن رہا ہے۔ تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کراس کر گیا ہے یہ، اور اس کا نصاب بن گیا ہے، تو اب اس کو چاندی کے اعتبار سے زکوٰۃ دینی ہوگی، یعنی کہ 5 لاکھ پہ یہ زکوٰۃ نکالے گا 2.5%۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نمبر 3، شرائط زکوٰۃ۔ کن شرائط کی بنیاد پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے؟ نمبر 1، جو چیز آپ کے پاس ہے ان میں سے اس پر سال گزر چکا ہو، اس پر سال گزر چکا ہو۔ ہر چیز پر نہیں، بلکہ سال کے پہلے اور آخری دن نصاب کا پورا ہونا کافی ہے، سال کے درمیان میں اونچ نیچ کا اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیں، سال گزر چکا ہو۔ نمبر 2، مالی واجبات سے زائد ہو، یعنی قرض، ادھار پر لی ہوئی چیز کی موجودہ واجب الادا قسطیں منہا کر کے جو بچے اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ بطور تملیک دی جائے، نمبر 3، بطور تملیک دی جائے، یعنی مالکانہ حقوق کے ساتھ کسی مستحق کے سپرد کی جائے، محض استعمال کے لیے دینے یا قرض معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو بطور تملیک کسی کو یہ زکوٰۃ دی جائے، ٹھیک ہے جی، تو وہ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تو اب یہ جو میں نے ذکر کر دی شرائط زکوٰۃ کی، جو شرائط ہیں وہ یہی ہیں کہ نمبر 1، سال گزر چکا ہو آپ کی چیز پر، نمبر 2، وہ مالی واجبات سے زائد ہو، مال جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کے اوپر قرضہ ہے، اس کے علاوہ قرض کو آپ منہا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کی میں نے شکل بتا دی کہ ادھار پر لی ہوئی چیز کی جو موجودہ واجب الادا قسطیں ہیں اس کو منہا کر دیں گے، کاٹ دیں گے، مائنس کر دیں گے، جو بچے اس بقیہ مال کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور نمبر 3 میں نے بتائی، بطور تملیک، مالک بنا کر دی جائے گی زکوٰۃ، شرط ہے یہ بھی۔ بعض لوگ اس شرط کو نظر انداز کر دیتے ہیں، مالک نہیں بناتے، تو مالک بنانا ضروری ہے۔ مالکانہ حقوق کے ساتھ کسی مستحق کے سپرد کی جائے زکوٰۃ،
محض اس کو استعمال کے لیے دینے یا اس نے آپ کو قرض دینا تھا اور آپ نے اس کا قرض معاف کر دیا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ نصاب پر جو زکوٰۃ ہوگی وہ صرف 2.5% ہوگی، 2.5%، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ شریعت اسلامیہ نے دنیا کے موجودہ نظام کی طرح آمدنی پر ٹیکس نہیں لگایا، یعنی اگر آپ کی لاکھوں روپے کی آمدنی ہے لیکن وہ خرچ ہو جاتے ہیں تو کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ ضروریات زندگی سے بچے ہوئے مال کا نصاب کو پہنچنا اور پھر اس پر 1 سال کا گزرنا، یہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے ضروری ہے۔ خیر القرون سے عصر حاضر تک کے جمہور علماء، فقہا، محدثین قرآن و سنت کی روشنی میں عورتوں کے سونے یا چاندی کے استعمالی زیور پر زکوٰۃ کے قائل ہیں۔ بعض لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں یا سمجھتے نہیں ہیں، ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اگر وہ زیور نصاب کے مساوی یا نصاب سے زائد ہو اور اس پر 1 سال بھی گزر گیا ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی اور اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ 3 باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی تفصیل سے کہ اشیاء زکوٰۃ، نصاب زکوٰۃ اور شرائط زکوٰۃ۔ نمبر 4 مصرف زکوٰۃ، یعنی کس کو زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں تفصیل کے ساتھ مستحقین زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، جن کا میں آپ حضرات کو ترجمے کے ساتھ بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 فقیر، یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ تھوڑا مال و اسباب ہے لیکن نصاب کے برابر نہیں ہے۔ نمبر 2 مسکین، وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کھانے کو کچھ نہ ہو۔ نمبر 2 تو وہ ہو گیا وہ جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ نمبر 3 وہ شخص، وہ کارکن، وہ آدمی جو زکوٰۃ لوگوں سے وصول کرنے پر متعین ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 4 وہ غلام جس کی آزادی مطلوب ہو، یعنی کسی غلام کو اپنے آپ آزاد کرانا ہے، آپ اس غلام کو دیں، وہ اپنا پیسہ ادا کرے اور وہ اس سے ادا ہو جائے۔ نمبر 5 قرض دار، یعنی وہ شخص جس کے ذمے لوگوں کا قرض ہو اور اس کے پاس قرض سے بچا ہوا مال جو ہے وہ نصاب کے بقدر نہ ہو، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 6 اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 7 مسافر جو حالت سفر میں تنگ دست ہو گیا ہو، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 8 جن کی دلجوئی کرنا ضروری ہو اور نصاب کو نہیں پہنچتے ہوں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو اب ذہن میں رکھیں کہ معاشرے کے اس اعتبار سے 2 طبقے بن گئے، ایک طبقہ مالدار، ایک طبقہ فقراء کا۔ مالدار پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے اور فقراء پر زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ زکوٰۃ اغنیاء سے، مالداروں سے لے کر فقراء کو دی جاتی ہے، اور اس کا فرق کیسے پتہ چلے گا وہ میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا نصاب کا طریقہ۔ اس کے لیے شریعت نے اموال زکوٰۃ کے 2 معیار مقرر کیے ہیں جن کو نصاب کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا نا، پہلا طبقہ اپر کلاس، جس کے پاس 4 قابل زکوٰۃ چیزوں کا مجموعہ بقدر نصاب 613 گرام چاندی یعنی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ دوسرا طبقہ لوئر کلاس، جس کے پاس 4 چیزوں کا مجموعہ ملا کر بھی چاندی کے نصاب کے برابر بھی اس کے پاس مال نہ ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ پہلے پر زکوٰۃ دینا فرض، دوسرے کے لیے زکوٰۃ لینا جائز۔ اب بات ذہن میں رکھیں کہ انسانی معاشرے کا دوسرا طبقہ جو غربت کی شرعی لکیر سے نیچے جیتا ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ، اب یہ میں شرائط بیان کر رہا ہوں
کہ جن کو زکوٰۃ دینا، فقیر تو ہیں، اس کو زکوٰۃ تو یعنی کہ وہ صاحب نصاب تو نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یہ چیزیں بھی شرط ہونی چاہیے کہ اس کے اندر یہ چیزیں نہ پائی جائیں، یعنی غیر مسلم نہ ہو۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، غیر مسلم کو صرف نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی ہاشمی سید گھرانے سے وہ نہ ہو، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر وہ ہاشمی سید ہے تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینے والے کا قریبی رشتہ دار یا قریبی تعلق دار نہ ہو۔ یعنی میں آپ کو ذرا سمجھاتا ہوں قریبی رشتہ دار کسے کہتے ہیں اور قریبی تعلق دار کسے کہتے ہیں۔ قریبی رشتہ دار جن سے انسان پیدا ہوا، یعنی والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی، یا جو اس سے پیدا ہوئے، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی وغیرہ وغیرہ، یہ قریبی رشتہ دار کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اصطلاح میں۔ قریبی تعلق دار میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ میاں بیوی رشتہ دار نہیں ہیں آپس میں، میاں بیوی تعلق دار ہیں، تو یہ بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو یہ میں نے چیزیں بیان کر دی کہ ایک شخص ہے وہ غربت کی لکیر جو شرعی لکیر ہے، یعنی کہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینا تو جائز ہے، لیکن اس کے اندر یہ شرائط بھی پوری ہونی چاہیے کہ وہ غیر مسلم نہ ہو، سید نہ ہو، آپ کا قریبی رشتہ دار یا تعلق دار نہ ہو۔ اگر وہ غیر مسلم ہے یا سید ہے یا آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ دار کا میں نے مفہوم سمجھا دیا آپ کو، تعلق دار کا مفہوم بھی سمجھا دیا، وہ ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، آپ کسی اور کو زکوٰۃ دیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کی تاریخ۔ زندگی میں پہلی بار قمری سال کی جس تاریخ کو بھی نصاب کے مالک ہو گئے ہوں، وہی تاریخ آپ کے زکوٰۃ کے حساب کی تاریخ کے طور پر طے ہو جائے گی۔ زندگی میں پہلی بار قمری چاند کے سال کی جس تاریخ کو بھی نصاب کے مالک ہو گئے ہوں، وہی تاریخ آپ کے زکوٰۃ کے حساب کی تاریخ کے طور پر طے ہو گئی۔ اگر کسی کو تاریخ یاد نہ ہو تو غور و فکر کر کے کوئی قمری تاریخ مقرر کر لی جائے اور پھر ہر سال اس کے مطابق حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرے۔ اور اب بعض عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز اتنے کی خریدی تھی، مثال کے طور پر پلاٹ ہے، جناب ہم نے اتنے کا لیا تھا تو اب ہم اسی قیمت پر زکوٰۃ ادا کریں گے؟ نہیں، بلکہ قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا۔ زکوٰۃ میں قیمت فروخت کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی جس قیمت پر آپ کا بیچنے کا ارادہ ہے اور عموماً وہ اس قیمت پر بک بھی جاتی ہے وہ چیز مارکیٹ میں، جو اس کا مارکیٹ میں ریٹ ہے، جو مارکیٹ ویلیو ہے، اس مارکیٹ ویلیو پر اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور یہ بات تو میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ جو سستا ہوگا اسی کا اعتبار ہوگا۔ اور بس ابھی اذان ہو گئی، اذان کے بعد انشاءاللہ اس کو بات کو مکمل کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ سونا چاندی میں سے جو سستا ہوگا نا اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ کسی کے پاس اگر صرف سونا ہو تو سونے کے نصاب یعنی کہ 7.5 تولے کا اعتبار ہوگا، اور اگر بقیہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اس کے ساتھ مل گئی، یہ بات میں نے شروع میں بھی سمجھائی، کوئی ایک چیز بھی ساتھ مل گئی تو پھر سستے نصاب یعنی چاندی کا اعتبار کریں گے۔ اور زکوٰۃ کی اگر کوئی پیشگی ادائیگی کرنا چاہے، تاریخ آنے سے پہلے اگر کوئی مستحق مصرف سامنے آ جائے تو اسے زکوٰۃ کی نیت سے جو رقم وہ ادا کر دے، تو رقم پھر سال کے آخر میں جب وہ اپنی زکوٰۃ شمار کرے گا تو اتنی رقم وہ اپنی اس سے منہا کر لے گا کہ اتنی میں نے زکوٰۃ کی ادائیگی کر دی تھی پہلے۔ اور اگر آپ زکوٰۃ کی ادائیگی سال گزرنے پر نہ کر سکیں اور چند ماہ گزر گئے یا کئی سال سے آپ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی تو بعد میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے پر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن میں نے کہا قصداً نہیں کرنا چاہیے، فوراً کر لینا چاہیے۔ اسی طرح
بعض ادارے خدمت فراہم کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، جو کمپنیاں صرف سروسز فراہم کرتی ہیں، اپنے اثاثے فروخت نہیں کرتی، تو ان کو سال کے آخر میں بیچنے والی اپنا کیا کہتے ہیں بلکہ آخر میں بچنے والی نقدی پر زکوٰۃ دینی ہوگی، جو ان کے پاس بچ جائے گی نا، مال بچ جائے گا نا۔ دیکھیں میری بات سن بھائی، ایک شخص ہے نا، وہ ایک کمپنی ہے، وہ اپنی سروسز فراہم کرتی ہے، مال نہیں بیچتی، صرف سروسز بیچتی ہے، اور اس سروسز کے بدلے میں ان کے پاس پیسہ آتا ہے۔ تو سال کے آخر میں وہ جو پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں بیلنس جو بچ گیا، یا جس کی ادائیگی ابھی ان کے پاس ہونی ہے، جو بھی ان کے پاس مال بچ گیا، جو نقدی بچ گئی، اس نقدی پر زکوٰۃ ہوگی۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اسی طرح کسی کو دیے گئے قرض یا کسی سے لیے گئے ادھار پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، یاد رکھیں، جو قرض ہے نا، جسے ریسیویبل لون بولتے ہیں، تو ملنے کی امید ہو، اگر آپ کو واپس ملنے کی امید ہو، تو پھر آپ اس قرض کو اپنے کل مال میں شامل کر کے اس پر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے لیکن جناب وہ بندہ ہی بھاگ گیا، فراڈی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس کے ملنے کی اب مجھے امید ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اس پر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اس کو آپ منہا کر دیں گے۔ اور ادھار پیبل جسے بولتے ہیں، یعنی کہ کسی سے آپ نے ادھار لیا ہے اور آپ نے اس کو ادا کرنا ہے، اگر تو وہ آپ نے فوری واجب الادا ہے، اس کی قسطیں وسطیں نہیں ہیں، بلکہ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے ڈائریکٹ، تو اتنا قرض جتنا آپ نے دینا ہے کسی کا قرضہ، تو اتنا مال آپ اپنی جو نصاب کی آپ کی جو رقم بن رہی ہے، آپ کا جو ٹوٹل مال ہے، اس میں سے آپ اس کو نفی کر دیں گے، مائنس کر دیں گے، بقیہ رقم کا آپ حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ مثال کے طور پر یہ بھائی عارف بیٹھے ہیں، ان کے اوپر مثال کے طور پہ ان کے پاس ٹوٹل مال ہے 15 لاکھ روپے، ٹھیک ہے، کل سارا ملا کے جو ٹوٹل رقم بنتی ہے، اس کی مالیت بنتی ہے 15 لاکھ روپے، لیکن انہوں نے جناب قرض بھی ادا کرنا ہے 5 لاکھ روپے۔ کتنا قرض ادا کرنا ہے؟ 5 لاکھ، اور فوراً ادا کرنا ہے۔ تو اب یہ 5 لاکھ ان کی کل جو مال ہے اس میں سے نفی کریں گے، اور باقی جو بچ گئی رقم 10 لاکھ، اس 10 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اسی طرح اگر اقساط میں، قسطوں میں ادائیگی کرنی ہے، تو اس ماہ تک واجب الادا اقساط نفی کریں گے اور زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ جو آئندہ آنے والی قسطیں ہیں اس کو آپ نے نفی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ آئندہ خود بخود آئندہ سالوں میں نفی ہوتی رہیں گی۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی جی؟ اچھا، اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ڈائمنڈ پر زکوٰۃ، ہیرا ڈائمنڈ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔